دعا ہے خدا کے عالم مجھے ہر چیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن احباب کی بالخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، بالخصوص مفتی شریف صاحب احمد برکات ملالیہ، بھائی عتیق الرحمان صاحب، مولانا محمد ابو بکر صاحب، اللہ تعالیٰ ان احباب کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، نماز فجر ہے، دوسری رکعت ہے۔ ایک یہودی نے سفر رسول داماد حیدر فاتح ارب و عجم، فاتح ایران، فاتح کیسر و کسریٰ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 27 ذی الحج کو، یکم محرم الحرام کو آپ نے جان دی۔ لہو کے قطرات مصلی رسول پر گرے۔ 10 دن قبل، 10 دن گزرنے کے بعد 10 محرم الحرام، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ذکر، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ذکر آج ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ ان کی زندگیاں ہماری زبانوں پر موجود ہیں، ان کا کردار ہماری زبانوں پر موجود ہے، ان کے اقوال ہماری زبانوں پر موجود ہیں، ان کی وہ شب و روز محنت ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین اور جو بڑی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی تربیت کی ہے۔ تربیت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال اپنے نانا جان کے ساتھ رہے ہیں۔ 6 سال میں نانا نے اپنے نواسے کی تربیت کی ہے۔ 6 سال میں نانے نے اپنے نواسے کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ 6 سال میں نانے نے اپنے نواسے کو اسلام کی شناخت دی ہے۔ 6 سال میں نانے نے اپنے نواسے کو اسلام کا پیغام سمجھایا ہے۔ 6 سال میں نانے نے اپنے نواسے کو اسلام کی اہمیت بتائی ہے۔ 6 سال میں نانے نے اپنے نواسے کو اسلام نانے نے اپنے نواسے کو اسلام پہ کاربند رہنے کے طریقہ کار سمجھائے ہیں۔ اور 6 سال گزرنے کے بعد جب نانا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 2 سال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو دنیا میں رہنے کے اصول سمجھائے ہیں۔ 2 سال چچا نے اپنے بھتیجے کو دنیا میں رہنے کا طریقہ کار سمجھایا ہے۔ 2 سال چچا نے اپنے بھتیجے پہ محنت کی ہے۔ 2 سال چچے ابو بکر نے اپنے بھتیجے حسین کو تربیت دی ہے۔ 2 سال چچے کے پیچھے حسین نے نمازیں پڑھی ہیں۔ 2 سال چچے کی تربیت میں حسین رہا ہے۔ 2 سال کے بعد جب چچا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر 10 سال چچا عمر نے حسین کی تربیت کی ہے۔ 10 سال چچے عمر کے پیچھے حسین نے نمازیں
جب یہودی عمر کے نظام کو پڑھنا شروع کرے، جب یہودی عمر کی اداؤں کا ذکر شروع کرے، جب یہودی عمر کے کردار پہ توجہ کرے، جب یہودی عمر کے کردار سے آشنا ہو، اسے یہ کہنا پڑے اگر اللہ اس روئے زمین پہ ایک عمر اور پیدا کر دیتا، آج یہودیت کا نام لینے والا کوئی نہ۔ میں آج آپ کو سب بتاؤں گا کیونکہ میرے مذہب میں چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے مذہب میں چھپانے کی اجازت نہیں ہے، ہم بتانے والے ہیں، چھپانے والے چھپانے والوں، ہم بتانے والے ہیں، جو نہیں بتاتے سینہ ٹھوک کر بتاتے ہیں، جو غیرت بہادری اور شجاعت سے بتاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اکابرین نے ڈرنا سکھایا نہیں، حق پہ رہ کے کیوں ڈریں، سچے ہو کے کیوں ڈریں، قرآن حدیث والے ہو کے کیوں ڈریں، ڈرے وہ جس کے پاس نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو۔ بھائی ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے، قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا عمر نے اپنے بھتیجے حسین کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی رشتہ داری کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کی آپس میں رواداری کیا ہے، اس بھتیجے کو اپنے چچا سے پیار کتنا ہے، چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت کتنی ہے۔ ایک وقت کیسا دیکھا، اکابرین سے سنا حضرت فاروق اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بھتیجے حسین سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ بہت تھوڑی ہے، عوام بہت ہے۔ راستے میں بھتیجے حسین سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر کہتے ہیں بھتیجے بڑے دن ہوئے، بڑا عرصہ ہوا، گھر چکر نہیں لگایا، گھر چکر نہیں لگایا۔ حضرت حسین کہتے ہیں چچا کل آؤں گا، کیا کہتے ہیں، بولو یار بھائی کیا کہتے ہیں، پوچھی یار کیا کہتے ہیں، چچا کل آؤں گا۔ اگلا دن ہو گیا، حضرت حسین تشریف لائے، منظر بڑا عجیب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑے، اندر سے کنڈی ہے، حضرت حسین کی عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، عبداللہ بابا کہاں ہیں، کہا جی بابا اندر ہیں۔ بابا آپ باہر کیوں کھڑے ہو، اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے، بابا نے مجھے باہر نکال دیا ہے، بابا نے مجھے۔ حضرت حسین نے سوچا جب بیٹے کو کمرے سے باہر نکال دیا میں اندر کیسے جاؤں، سبحان اللہ، ہائے ہائے، بیٹے کو جب کمرے سے باہر نکال دیا ہے میں اندر کیسے جاؤں، اتنے گستاخی حسین نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے گا کیسے کیسے کیسے، او بابا حسین کی تربیت نانا کر کے جا چکا ہے، حسین اپنے چچا کی گستاخی نہیں کر سکتا، حسین بغیر دعوت کے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ آپ واپس تشریف لے آئے، کچھ دن کے بعد چچا کی پھر ملاقات ہو گئی، حسین ابھی تک چکر نہیں لگایا، حسین ابھی تک چکر نہیں لگایا۔ چچا آیا تھا، راستے میں دروازے کے بعد عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا، اس نے کہا اندر میٹنگ چل رہی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور جواب نے یہ کہا حسین تو نے اپنے آپ کو، عبداللہ تو نے اپنے آپ کو عمر کے بیٹے عبداللہ سے کیسے ملائے گا۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا، عمر کا بیٹا تھا، تو اندر آ جاتا محمد کا بیٹا، تو اندر آ جاتا کمرے کے اندر آ جاتا تو محمد کا بیٹا ہے، تیری نسبت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، ہمیں وہ منظر آج بھی نہیں بھولتا کہ آقا منبر رسول پہ ہے، تجھے آقا دیکھا، آقا نیچے اتر آئے، ہاتھ پھیلا لیے، تجھے سینے سے لگایا، وہ منظر موجود ہے، نبوت کے کندھوں پہ تو سوار ہے، وہ منظر موجود ہے۔ آقا نے کہا میرے صحابہ میرے حسین سے محبت کرو کہ جو اس سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، جو اس سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ لیا بالو
جو اس سے محبت نہیں کرے گا خدا اس سے محبت نہیں کرے گا. بے شک بے شک. جو اس سے پیار نہیں کرے گا خدا اس سے پیار نہیں کرے گا. جس کے دل میں حسین نہیں ہوگا اس کے دل میں نبی نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اس کے دل میں نبی نہیں ہوگا. اور جس کے دل میں نبی نہیں ہوگا اس کے دل میں اللہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. پھر وہ بے ایمان ہوگا, وہ بدبخت ہوگا, بے شک وہ لعنتی ہوگا, بے شک. وہ دجال ہوگا. کوئی کہے گا مولوی صاحب حالات خراب ہیں کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا جو ختم نبوت کے معاملے میں میرے پاک پیغمبر کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہو سکتا ہے, اور جو اللہ کو نہ مانے ہے یا نہیں. لیکن آپ نے نہیں کہنا, میں کہہ رہا ہوں بس کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے, کہنا بھی آپ بہت کہہ چکے, آپ بہت کہہ چکے. آپ نے جتنا کہنا تھا آپ کہہ چکے. اب انشاءاللہ جو معاملہ شروع ہو چکا ہے نا, پھر میدان میں اگلے آواز کے بچے کھڑے ہیں, کھڑے ہیں میدان میں, کھڑے ہیں اسٹیج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے یا نہیں کھڑے, کھڑے یا نہیں کھڑے. آج میرا قائد علامہ محمد احمد لدھیانوی کھڑا یا نہیں کھڑا, غازی اورنگزیب فاروقی کھڑا یا نہیں کھڑا, ثناء اللہ حیدری, عبدالجبار حیدری, رب نواز حنفی, تاج حنفی کھڑے یا نہیں کھڑے. اور اللہ کی قسم ان کا یہ کھڑا ہونا ہی تو کسی کو برداشت نہیں ہوتا, صرف کھڑا ہونا ہی برداشت نہیں ہوتا, کچھ کہنا دور کی بات ہے. یہ میرے مرشد کے خون کی برکت ہے, یہ میرے مرشد کے خون کی برکت ہے. آج کل روڈوں پہ مرشد نظر آتے ہیں, ہر چوک پہ مرشد نظر آتا ہے. اللہ کی قسم مرشد اکنوار ہے. جو کسی کو درست نظریہ دے وہ مرشد ہے, جو کسی کو بہترین جنت والا کاس دے وہ مرشد ہے, جو کسی کو قرآن حدیث سمجھائے وہ مرشد ہے. ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ میں وہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ آئے عمر مانگے گئے, عمر بولو مانگے گئے, عمر کسی نے حضرت توسی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا, سب کو رحمت اللہ علیہ حضرت سے سوال کیا, حضرت ابو بکر اور عمر میں اور باقی صحابہ میں فرق کیا ہے. ابو بکر اور عمر میں اور باقی تمام صحابہ کی عظمت میں ان کی شان میں فرق کیا ہے. حضرت نے کہا باقیوں کی شان بتائی جاتی ہے, ان کی شان دکھائی جاتی ہے. باقیوں کی شان بتائی جاتی ہے, ان کی شان دکھائی جاتی ہے. صرف اس دور میں نہیں بلکہ آج بھی دیکھو میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہے یا نہیں, ہے یا نہیں. اب کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھے, کسی کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو, یہ قصور میرا ہے اس کا قصور ہے. ہم تو بتانے والے منوانے والے بولو یار, ہم بتانے والے, ہم کسی کو ہم کسی پہ اپنے مذہب کو مسلط نہیں کرتے, ہم صرف بتاتے قرآن میں ہے, حدیث میں صحابہ کی شان, بس کافی ہے ہمارے لیے, بس کافی ہے. اب کوئی قرآن حدیث کے اس ضابطے کا انکار کر دے, ہم اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. دنیا بہت کچھ کہہ چکی ہے اور الحمدللہ بدلاؤ آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے تبدیلی؟ آئی ویسے 3 سال پہلے تھی, 2 سال, لیکن وہ تبدیلی اب ہے. مجھے اس پرفتن دور میں ایک ایسا سٹیج نظر آیا جس سٹیج پہ ایک معذور بابا بیٹھا ہوتا ہے. اللہ کی قسم بڑے ضرف والے لوگ ہیں, ہر کسی کی اچھائی کو سلام کر دیں. بے شک اور یوں نام نہیں لیتے, یوں اعلان نہیں کرتے, میرے قائد شہید کا پیغام ہے. میرے ساتھ آج لیا کا جوان بزرگ بوڑھا پکار کے کہے گا صحابہ کا جو غلام ہے, صحابہ کا جو غلام ہے, صحابہ کا جو غلام ہے.
کوئی صحابہ کی عظمت بیان کرے گا ہمارا امام ہوگا، کوئی بھی صحابہ کی تعریف کرے گا چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوگا اس کی جوتی سر کا تاج ہوگا۔ غلط بات تو نہیں ہے، حالات کے خلاف تو نہیں ہے، حالات کے موافق ہے۔ الحمدللہ ہماری قیادت میں بڑوں نے بزرگوں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ بدامنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، انتشار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بھائی فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کوئی چیز بناتے نہیں، صرف بتاتے، اپنی طرف سے نہیں، قرآن حدیث سے۔ بولو یار صحابہ اہل بیت کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف 10 محرم کے دن نہیں، سارا سال کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ کامران ہے یا نہیں ہے؟ بھائی متقون ہے یا نہیں ہے؟ اونچی یار فائزون ہیں یا نہیں ہے؟ وہ قابل قدر ہیں یا نہیں ہے؟ جن سے محبت کی جائے وہ ایسے ہیں یا نہیں ہے؟ جن سے اللہ راضی ہوا وہ ہے یا نہیں ہے؟ جن سے اللہ کا رسول راضی ہوا وہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہیں اللہ قرآن میں وہ ثابتون کہتے وہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہیں فائزون کہتے، متقون کہتے، معتدون کہتے، اولئک هم الراشدون کہتے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ صحابہ کامیاب، اہل بیت کامیاب۔ میں نے بہت سارے خطیبوں سے سنا وہ ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ ہماری ایک آنکھ کا نام ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ کا نام ہے۔ غلط کہتے ہو، ایک آنکھ خراب بھی ہو سکتی ہے، ایک آنکھ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی صحابہ اور اہل بیت ہمارے دل کا نام ہے۔ دل خراب ہوگا تو یہ دونوں نہیں ہوں گے، جہاں ہوں گے دونوں ساتھ ہوں گے، اور ہم کسی کی عظمت گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں جس طرح صحابہ موجود ہیں، قرآن میں اسی طرح اہل بیت موجود ہیں۔ ہم نے ان کو ایسے مانا جیسے ہمارے محبوب نے بنایا۔ تکبیر، محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ 10 دن میں حسین کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حسین 10 دن میں بیان ہونے والے کا نام نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسین 10 دن میں بیان ہونے والے کا نام نہیں ہے۔ بے شک حسین کی 56 سالہ زندگی کھول کے دیکھو، ہر پہلو میں تمہاری زندگی لگ جائے گی۔ حسین کا ہر پہلو نرالا ہے، حسین کا ہر پہلو لاجواب ہے، حسین کا ہر پہلو بے مثال ہے۔ حسین اسی طرح جس طرح نبوت کے صحابہ، وہ بھی آسمان دنیا پہ چمکنے والا ستارہ ہے یا نہیں؟ بھائی حضرت حسین آپ کی اور میری محبت کی نظر سے دیکھا جائے چمکنے والے ستارے ہیں یا نہیں؟ میں کسی روشنی کا نام بھی لے سکتا تھا، کسی ٹیوب لائٹ اور بلب کا نام بھی لے سکتا تھا، وہ ٹوٹ سکتے ہیں، بے شک ستارے کو کون توڑے گا؟ ستارے کی روشنی کم کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، محبوب کی حدیث مبارکہ کہتی ہے یہ سارے کامیاب ہیں، ان سے وہ محبت کرے گا جو اپنے محبوب سے محبت کرے گا، اور محبوب سے محبت کرنے والے کی محبت خدا سے ہو۔ 10 محرم کی تاریخ میں بیٹھنے والوں، الحمدللہ ان ناموں پہ جن لوگوں نے اپنا مال، تن، من، دھن، جائیداد کی قربانیاں دی ہیں، آج ان کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہے۔ کل تک ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بڑے اشکال تھے، لوگوں کی زبانوں پہ بڑے سوال تھے، لیکن حالات جس طرح پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے نہ صرف کارکنوں کو بچایا بلکہ جماعت کے کاز کو بھی محفوظ رکھا، آج دنیا کو کہنا پڑا یہ حقیقت میں صحابہ کے غلام ہیں، یہ سچے صحابہ کے غلام ہیں، یہ صرف دعویٰ نہیں کرتے اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کا نام لیتے ہیں، ان کے پاس صحابہ جیسا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نام نہیں لیتے۔ کل اس زمانے میں دیکھا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ بھائی کیا گیا نہیں کیا گیا؟ حضور کے صحابہ کو تخت دار پہ چڑھایا گیا نہیں چڑھایا گیا؟ قاسم گجر کو تخت دار پہ چڑھایا گیا نہیں چڑھایا گیا؟ حضرت خالد ابن ولید کے جسم پہ 90 سے زیادہ زخم تھے، اعظم طارق کے جسم پہ 90 سے زیادہ زخم۔ اس زمانے میں خمسہ کے میدان سے 4 سکے بھائیوں کا جنازہ اٹھا تھا، اس زمانے میں کراچی کے شہر سے 4 سکے بھائیوں کا جنازہ اٹھا تھا۔
4 सगे भाइयों का जनाजा उठा था और उस वालिद की कैफियत ये थी, वो मिंबर पे खड़े होके नारे लगा रहे, अल्लाह की कसम रो नहीं रहा था, वावेला नहीं कर रहा था, परेशान नहीं था, मुतमईन था, परेशान नहीं था, मुतमईन था। कायदे मोहतरम ने उसका चेहरा देखा, रोने लगे, आंखों से आंसू निकल है, बाबा 4 ही बेटे थे, शहीद हो गए। उसने कहा हजरत आप गलत फहमी का शिकार हैं, 2 बेटे और भी, ये 4 अम्मी 2 और बाकी हैं, उनकी तरबियत करूंगा इस अंदाज से कि वो अपनी माँ की इज्जत के लिए जान दे दें और उन्हें ये बात समझ आए ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। हमने हजरत हुसैन की जिंदगी से क्या सीखा है? आओ हमसे पूछो, हमने हुसैन से क्या सीखा है? साहबा का एहतराम करना सीखा है, अबू बकर की इज्जत करना सीखा है, फारूक आज़म की इज्जत करना सीखा है, उस्मान गनी की इज्जत करना सीखा है, मुआविया के हाथ पे हाथ रखना सीखा है। हमने हसनैन करीमैन से यही सीखा है कि वो सहाबा का एहतराम करते हैं, सिद्दीक अकबर का एहतराम करते हैं, फारूक आज़म का एहतराम करते हैं। मैं बहुत सारी बातें इस जीवन में कह सकता हूँ, लेकिन आप परेशान हो, सारी दुनिया परेशान है कि हम कल तक जो बात सिर्फ हमारे स्टेजों तक महदूद थी, आज वो बात दुनिया के मुख्तलिफ स्टेजों से बयान की जा रही है और उन स्टेजों से सहाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नहीं लग रहे? आप किसी खुशफहमी का शिकार न रहना कि सिर्फ ये काम अल्लाह हमसे लेगा, नहीं, अल्लाह जल्ल शानो दिलों के राज जानते हैं। जिस दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी अल्लाह उसी को कबूल करेगा, हर किसी को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, बोलो यार नहीं करेगा। मेरे महबूब ने जब दुआ की बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के आंखों से आंसू बहाते हुए तो 2 नाम लिए थे, कितने? 2। कितने भाई? 2। सवाल है या अल्लाह नाम 2 है, आया 1 है? नाम 2 है, आया 1 है। मेरे उस्तादों ने मुझे जवाब में कहा बेटा जो 1 था ना वो माल वाला था, पैसे वाला था, जायदाद वाला था, जागीरदार था, और इस्लाम को जागीरदारों की जरूरत नहीं है, इस्लाम को पैसे की जरूरत नहीं, माल और दौलत की जरूरत नहीं, यहाँ गैरतमंदी की जरूरत है बेशक। और उस वक्त उस रुए जमीन पे उमर से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं, उमर से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं। आखिरी बात क्या सुना के बाद खत्म करता हूँ। हजरत सैयदना फारूक आज़म का दौर है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका मुशीर हजरत अली है। मुशीर कौन है? मुशीर कौन है? उमर की खिलाफत में मशवरा देने वाला मुशीर कौन है? हजरत अली। शाम के इलाके से कुछ कैदी गिरफ्तार होके आए, क्या होके आए? उनमें एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी। जब वो गिरफ्तार होके आई सबकी सजा को मुतय्यन किया गया और उस लड़की की सजा ये मुतय्यन की गई कि इसका किसी के साथ निकाह कर दिया जाए। क्या किया है? निकाह। बोलो यार, निकाह किया जाए। हुसैन की अजमत को समझना, निकाह कर दिया जाए। अब निकाह किया गया, निकाह के लिए उस लड़की को हक दिया गया, ये जिस सहाबी का नाम ले उससे इसका निकाह किया जाए, ये जिसका नाम ले उसी से निकाह कर दिया जाए। उस लड़की ने तमाम सहाबा के चेहरे को देखा, हजरत उमर बैठे, हजरत अली बैठे, सहाबा का जंबे गफीर है। उस लड़की की हर चेहरे पे नजर पड़ी, एक चेहरे पे नजर रुक गई, एक चेहरे पे नजर रुक गई। उसने कहा मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है जिस चेहरे पे उसकी नजर रुकी वो हजरत हुसैन का चेहरा। किसका चेहरा था? हजरत हुसैन का चेहरा था। हजरत फारूक आज़म ने निकाह पढ़ाया। किसने निकाह पढ़ाया? ऐसे नहीं, किसने पढ़ाया? उमर वालों किसने पढ़ाया? भाई हर इंसान की अकेले अकेले आवाज पहुंचे, किसने पढ़ाया? 10 मुहर्रम की तारीख में बैठने वालों किसने पढ़ाया? उस लड़की का निकाह हुसैन से किसने पढ़ाया? गवाह भी साहबा है, निकाह पढ़ाने वाला उमर है। निकाह हो गया, निकाह के बाद उससे एक औलाद पैदा हुई, उस औलाद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मुझे कहने दो, आज दुनिया में जितने अपने आप को सैयद मानते हैं, सैयद कहलाते हैं, और सब सैयदों का इमाम उमर है। सैयदों का इमाम
جو اپنے آپ کو سید کہے عمر کو امام نہ مانے وہ سید نہیں ہے، بے شک وہ سید وہ اپنے نسب پہ غور کرے، وہ اپنے نسب پہ غور کرے، وہ اپنے سلسلے پہ غور کرے، وہ جہاں سے آیا ہے غور کرے، اسے عمر نہیں ملے گا، بے شک عمر ملے گا۔ حسین کا نکاح عمر نے پڑھایا، بیٹا پیدا ہوا، یہ سلسلہ چلا، آج بھی نبوت کے خاندان میں، حضرت حسین کے خاندان میں آنے والا اس سلسلے میں سید موجود ہیں، لیکن ان تمام سیدوں کا امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ رہبر عمر، آقا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شادہ عمر، ایمان میں ایکان میں، ایمان میں یکتا عمر، میں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا۔ کون ہوتا نبی؟ بھائی کون ہوتا نبی؟ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو اقبال نے پڑھا، کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ شاعر مشرق کو دنیا جانتی ہے، اقبال نے عمر کی کرامات کو پڑھا، عمر کی زندگی کا مطالعہ کیا، خاموش نہ رہ سکا، قلم اٹھا کے لکھنے لگا، سوال کرنے والے سوال کیا، کیا لکھتے ہو؟ کہا جی لکھتا ہوں، مجھے اس طرح نظر آیا جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا تھا، محمد کریم کے صحابہ میں اللہ نے عمر کو نوازا۔ میں اس پہ مثالیں دے سکتا ہوں، حضرت فاروق اعظم خط لکھتے ہیں، دریا چلتا ہے، مثالیں دے سکتا ہوں، یا ساری الجبل کہتے ہیں، آواز کئی 100 میل دور پہنچتی ہے، میں مثالیں دے سکتا ہوں، رومال دیتے ہیں، اس رومال سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، میں مثالیں دے سکتا ہوں، صحابہ کو اچانک پلٹ کے دیکھتے ہیں، صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، اتنی موٹی آنکھ عمر کی ہے، اتنا جلال عمر کا ہے، اتنا دبدبہ عمر کا ہے، اور یہ عمر چچا حسین کا ہے۔ اقبال کلام اٹھا کے کہتا ہے، جی ہاں زینت کے خزانے کو الماس کو کہتے ہیں، لیکن طلب پانے کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ ارے یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ دنیا والوں آخری پیغام صرف یہی ہے، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں۔ غور فکر دلوانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کا نہیں ہوتا، یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں، لیکن یہ میرا درد دل ہے۔ آپ کے بچوں میں بہت سارے بچوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کی بچیوں میں بعض بچیوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ نام رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ سعادت ہے یا نہیں کہ حضرت فاطمہ کا نام ہے؟ لوگ نام رکھتے ہیں غلام فاطمہ۔ آپ کے بچوں میں یا آپ کے علاقے میں کسی کا نام آپ نے غلام عائشہ سنا ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ یہ کتنی زیادتی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ کو غلام فاطمہ کہتے ہو، ہم فاطمہ کے غلام ہیں، کیا ہم عائشہ کے غلام نہیں ہیں؟ کیا ہم امی عائشہ کے غلام نہیں ہیں؟ بچیوں کا نام غلام عائشہ رکھو گے انشاءاللہ۔ خطیب، مقرر، باعث کوئی بھی جب حضرت حسین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے امام حسین، کیا کہتے ہیں؟ کہنا چاہیے، اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ہمارے امام ہیں، سر کا تاج ہیں، لیکن ابو بکر کو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ مصلی رسول کے وارث کو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ مصلی رسول کے وارث کو امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ مصلی رسول کے وارث کو امام عثمان کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے۔ آج کے بعد کہو گے نہیں کہو گے؟ یہ ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ پیغام محبت کا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ پیار والا پیغام ہے یا نہیں ہے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اداروں کا، انٹیلیجنس کا، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، الحمدللہ ہم انہیں سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ذکر عمر فاروق حسین کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی، ہم نے فاروق حسین کا ذکر کیا۔ الحمدللہ یہ ذکر کرنا عبادت بھی ہے، ایمان بھی ہے، ایمان کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے ان ناموں کو ذکر کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے نہ
چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کے نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے ہی آزمائے ہوئے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ہمارے ماشاء اللہ